الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر لوگ کچھ تصاویر مزارات کی بھیجتے ہیں، اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اپنے بیانات میں بھی یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو قبروں کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قبر پرست ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہر مزار نظر آ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں کی کسی بزرگ کا مزار ہو اور وہ سجدہ کرنے والے مسلمان ہی ہوں، کیونکہ گردوارے بھی ہیں جہاں پر سجدے کیے جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں۔ دوسرا، ایک ذکری مذہب ہے، وہ بھی مسلمان نہیں، ارکان اسلام کا انکار کرتے ہیں، جن کا وجود جو ہے بالخصوص بلوچستان وغیرہ کی طرف ملتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ ان کے بھی کچھ مزارات ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان کے مزارات بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے بالفرض اگر مان لیا جائے کہ جناب والا وہ گردوارے بھی نہیں ہیں اور وہ ذکری مذہب کے کوئی مزار بھی نہیں ہیں، چلیں کسی بزرگ مسلمان کے ہی وہ مزار ہوں، کسی اللہ کے ولی کا ہی مزار ہو، اور سجدہ کرنے والے بھی بالفرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہی ہیں، تب بھی ان پر قبر پرست ہونے کا الزام لگانا درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، کسی بھی شریعت میں کبھی بھی یہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں ہوا۔ دوسرا سجدہ ہوتا ہے تعظیمی، کہ تعظیم کی وجہ سے کسی کو سجدہ کر لینا۔ اب اگر کوئی تعظیمی سجدہ کرتا ہے تو یاد رکھیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجدہ تعظیمی حرام حرام حرام، ناجائز اور گناہ جہنم میں لے جانے والا ایک کام ہے۔ اب ایسے جاہل لوگوں کی تصاویر بنا کر اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کر دینا یہ بات درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر وہ سجدہ کرنے والے عبادت کا سجدہ نہیں کر رہے اور انہیں یہ عبادت کا سجدہ کہہ کر تہمت لگا دی گئی کہ یہ کفر کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، جبکہ وہ عبادت کا سجدہ نہ کر رہے ہوں، تو حدیث پاک کے مطابق کہ اگر کوئی کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو وہ فتویٰ لگانے والا خود کافر و مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ سجدہ کرنے والے اگر عبادت کا سجدہ نہیں کر رہے، قبر کی پرستش نہیں کر رہے، تو پھر یہ فتویٰ لگانے والے خود کافر ہوں گے، خود مشرک ہوں گے۔ تو لہذا فتویٰ لگانے سے پہلے یہ بات سوچ لیجیے کہ حدیث پاک کی روح سے وہ خود جو ہے کافر ہو جائیں گے۔ دوسری بات کہ اگر وہ سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں تو کسی جماعت کی طرف یہ منسوب کر دینا کہ جناب والا ان کا منہج یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کو، شیخوں کو اور پیر و مرشد کو سجدہ کریں، یہ جھوٹا الزام، کیونکہ جاہل تو کرتے ہیں مگر کوئی عالم دین صحیح العقیدہ سنی کسی کو بھی سجدہ تعظیمی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ تو لہذا اب اگر کوئی سجدہ تعظیمی کا بھی الزام ایک مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت اہل سنت والجماعت کا الزام لگاتا ہے تو اس کا بھی اسے جواب بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور دینا پڑے گا کہ اس نے ان چند جاہلوں کی وجہ سے، حالانکہ ان کا تعلق کس سے ہے یہ معلوم بھی نہیں، اور اگر کسی جماعت سے معلوم بھی ہو جائے کہ تعلق کس سے، تب بھی اس پوری جماعت کے منہج پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ان کے علماء یعنی اہل سنت و جماعت کے علماء نے اپنی کتابوں میں بیانات میں بارہا اس بات کو ذکر کیا کہ سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، اور سجدہ تعظیمی بھی یہ کسی کو، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو بھی کرنا، اگر کوئی نبی علیہ السلام کو بھی سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی تعظیم کا، تو یہ بھی جائز نہیں بلکہ ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ تو بعض لوگ اپنی ویڈیو کو بنانے کے لیے اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت کی طرف ان باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں فنڈ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، اور ایسے بیانات کے لیے لوگ انہیں
بلاتے ہیں اور وہ انہی چیزوں پر مشہور ہیں. تو لہٰذا بہتان تراشی سے بچا جائے اور اس سے توبہ کی جائے کہ ایسا نہ ہو کہ جھوٹا شرک کا الزام لگا کر آپ مشرک ہو جائیں، قبر پرستی کا جھوٹا الزام لگا کر آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں، اور چند جاہلوں کی وجہ سے جو تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں ان جاہلوں کی وجہ سے آپ پوری ایک جماعت پر مسلمانوں کی یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا منہج ہے. یہ کذب بیانی، جھوٹ اور دجل کی وجہ سے آپ بروز قیامت جہنم کا ایندھن بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.